السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول بیچلر آف ایجوکیشن کا لیکچر نمبر 7 کرنے جا رہے ہیں، جس میں جو ٹاپکس ہوں گے وہ رول آف شاہ ولی اللہ اینڈ سید احمد شہید بریلوی ہوگا۔ لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ ہم لوگ 9 کلاس میں تھوڑا بہت ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم لوگ ان کو ذرا تھوڑا گہرائی یا ان ڈیپتھ میں پڑھیں گے۔ تو ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی، جو ہم نے دیکھا تھا جو ویریس اسکول آف تھاٹس تھا، اس کے حساب سے جو ہمارے پاس اس ٹاپک کے لحاظ سے جو سوال آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رول اینڈ سروسز آف شاہ ولی اللہ اینڈ سید احمد شہید بریلوی۔ اچھا، 2008 اور 2010 میں یہ گریجویشن میں سوال پوچھا گیا ہے، تو پلیز اس کو اچھی طرح سمجھیے گا تاکہ آپ کو تھوڑا بہت نالج جو پہلے سے وہ ان ڈیپتھ نالج آپ کو تھوڑی سی اور مل جائے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو شاہ ولی کا کردار آتا ہے یا سید احمد شہید کا کردار آتا ہے، وہ آتا ہے ریوائولسٹ موومنٹس میں۔ اچھا، ریوائولسٹ موومنٹ جو ہوتی ہے، وہ ریوائول کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کا مطلب ری جنریشن یا رینول یا بحالی یا تجدید کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو کانسیپٹ آتا ہے، قیاس آتا ہے، تصور آتا ہے، وہ ریلیجس مذہبی زیادہ تر ہے۔ اور اگر آپ دیکھا جائے تو اسلامی کہرا میں مسلمانوں کے حساب سے ہمیشہ ڈاؤن فال اور رائز اپ یہ ہمیشہ رہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہمیشہ رہیں، لیکن جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو معاشرے کو مینٹیننگ ہوتی ہے، اس کی تشکیل کو جو برقرار رکھنے میں جو اصول ہیں، مذہبی اصول ہیں، ان کو بلانے کے بعد واپس سے دوبارہ بحال کرنے میں جو کردار جو لوگوں کا آتا ہے، ان میں علماء اور صوفیزم کا آتا ہے، جس میں اللہ ہمیشہ ولیوں کے روپ میں بھیج دیتا ہے۔ اور دور دراز سے یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے، کیونکہ پرنسپل آف اسلام جتنا بھی ہے، اصول اسلام کا، وہ ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے، معاشرے کو واپس سے بحال کرنے میں، جس میں 2 اہم ستون ہیں جو پرمننٹ بیسز ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ قرآن اور حدیث ہیں۔ اچھا، حدیث کا مطلب سننا بھی ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم کردار ہے، حضرت محمد پیس بی اپون ہم کا، تو ان کے ڈیڈس اور ان کے تھاٹس کے اوپر فالو اپ کرنا۔ اچھا، تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ آتا ہے جہاں پہ ریوائولسٹ موومنٹ میں بحالی کی تحریک کا آتا ہے، جن میں جو پہلا کردار آتا ہے وہ شاہ ولی اللہ کا ہے، پھر سید احمد شہید بریلوی کا، اور پھر حاجی شریعت اللہ کا ہے۔ لیکن ہمارے ٹاپک میں جو سب سے اہم کردار جو پہلا ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ کا، جو 1703 میں پیدا ہوا ہے اور 1762 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پلیز اس کو اچھی طرح یاد رکھیں، کیونکہ آپ کے ایم سی کیوز میں آتا ہے، کیونکہ 1703 میں جب یہ دلی میں پیدا ہوئے ہیں 1703 میں، تو شاہ عبد الرحیم جو ان کے فادر ہیں، وہ تدوین کرنے والے ہیں، کمپائلر ہیں، جو حنفیہ اسکول کے حساب سے فتویٰ عالمگیری میں، کیونکہ 1707 میں جب اورنگزیب کا آخری وقت، جب مغلوں کا آخری دور چل رہا تھا، تو اس وقت علماء میں اور صوفیزم میں ان کا سب سے اہم کردار تھا، جس میں مدرسہ رحمیہ تشکیل آیا۔ اور شاہ عبد الرحیم کے جو بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ، اس وقت کے حساب سے ان کا اصلی نام جو ان کو جو دیا گیا وہ ہے کون سا؟ قطب الدین۔ اچھا، قطب الدین ایبک نہیں ہے، قطب الدین ہے، تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ ایم سی کیوز میں یہ پوچھا جاتا ہے۔ پلس سب سے اہم بات کہ 15 سال کی عمر میں انہوں نے ساری اسلامی تعلیمات، جتنے بھی فرقے، جتنے بھی گروپس ہیں، ان کے حساب سے انہوں نے حاصل کر لی تھی۔ اور اسی دوران 17 سال کی عمر میں یہ اپنے مدرسے کے کیا بن گئے؟ شیخ بن گئے، ایڈمنسٹریٹر بن گئے، جو 3000 بچوں کے اسٹوڈنٹس کے حساب سے اس وقت تھے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے، پڑھنے کی بات یہ ہے کہ 17 سال کی عمر میں یہ شیخ بن گئے ہیں، اور ہم لوگ 25-30 سال کے ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمیں بننا کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت کے حساب سے کیا شعور ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ان کو اسی وقت کے ان کے حساب سے ولی اللہ کا خطاب ملا، فرینڈ آف گاڈ کا، کیونکہ انہوں نے مذہبی زندگی کے حساب سے جو مسلمانوں کے، جو ہندوستان کے مسلمان تھے، ان میں جو جذبہ واپس سے اجاگر کیا اسلام کے حساب سے، ان میں سب سے اہم کردار آتا ہے، جو ہم لوگ آگے ڈسکس بھی کریں گے۔ اور ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ کب ہوا ہے؟ 20 اگست 1762 میں، 1762 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا، کیونکہ ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے، بچوں کو، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ان کے جو رول میں شاہ ولی کا کردار جو رہا ہے، اس میں سب سے اہم کردار جو پہلا رہا ہے وہ شعور دیا ہے مسلمانوں کو جٹس اینڈ مراٹھاز کے خلاف، کیونکہ اس وقت بیداری کے حساب سے مسلمان بالکل الگ دور ہو چکے تھے، تو یہ تھا۔ پھر انہوں نے اپنے خطوط لکھے اس وقت کے مسلم رولرز کو، ایمپررز کو، کہ آ کے اسلام کو بچائیں۔ اور پلس سب سے اہم بات کہ انہوں نے جو پہلا قرآن کی ٹرانسلیشن تھی فارسی میں، بر صغیر میں،
وہ کی اور ریسرچ کیا، ورک کیا اسلام کے اوپر. وہ کیا تھا وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اگر دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ نے جو شعور دیا اس وقت کے مسلمانوں کو جٹس اینڈ مراٹھاس کے خلاف، کیونکہ ہم لوگ بیدار ہو چکے تھے، ہم اپنی چیزوں کو بھلا چکے تھے، اپنے پرنسپلس کو بھلا چکے تھے. تو اس وقت کے حساب سے جو جٹس اینڈ مراٹھاس مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے تھے، تو اس وقت پھر انہوں نے لیٹرس لکھے کس کو؟ اغوانیوں کو. اغوانیوں کے ان میں سب سے اہم ایمپرر جو اس وقت بادشاہ تھے کون؟ احمد شاہ عبدالی دورانی. ان کو انہوں نے خط لکھے تعلیمی جو اسلامی تعلیمات کے بچانے کے حساب سے. یہاں پر پھر جنگ ہوتی ہے جو بہت مشہور جنگ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں بیٹل آف پانی پت، جو 1761 میں ہوئی اور جٹس اینڈ مراٹھاس کے خلاف ہوئی. اور آج بھی جٹس اینڈ مراٹھاس مسلمانوں کے بڑے خلاف ہیں. تو اگر آپ نے نوٹ کراؤ تو یہ اس وقت کے دور کے حساب سے آج بھی. اچھا، اس کے اوپر فلم بن چکی ہے اور ہسٹری کا بڑا توڑ مڑ ہوا ہے کہ دونوں ہی ہار گئے تھے، تو ایسا نہیں ہے. مسلمانوں نے باقاعدہ انٹلیکچوئل اسکالرز یہ لکھتے ہیں، دانشور یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے شکست دی ہے کس کو؟ جٹس اینڈ مراٹھاس کو بیٹل آف پانی پت میں. اچھا، پلس سب سے اہم بات اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پہلا فارسی میں جو پورا قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے بر صغیر میں، کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ نے کیا ہے. اچھا، سندھی میں کس نے کیا ہے؟ عزیز اللہ اخنڈ نے. تو یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے بچوں کو، تو پلیز یہ ہم کلچر میں ڈسکس بھی کریں گے، لیکن پلیز آپ یاد رکھیے گا کہ پہلا فارسی کا جو قرآن ٹرانسلیٹ ہوا ہے بر صغیر میں کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ نے کیا. اچھا، پلس ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے حجۃ البالغہ، جو پروفاؤنڈ ایویڈنسز آف اللہ کا ہے. اچھا، جو شواہد ہیں جو اللہ کے موجودگی کو جو ظاہر کرتے ہیں، اس کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے. پہلے یہ پڑھی جاتی تھی لیکن اب تو پتہ ہی نہیں ہے کتاب کا، تو ہے ہی نہیں وہ اس لیے. اچھا، پھر تفسیر، تو قرآن کے اوپر پوری تفسیر جو لکھی ہے، سمری جو کی ہے، وہ کس نے کی ہے؟ شاہ ولی اللہ نے کی ہے پہلی. اور ہم نے اگر نوٹ کرو اسلامی جورسپروڈنس فقہ کے اوپر جو سوشل لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو پوری کتاب لکھی ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ شاہ ولی اللہ. اچھا، یہ ان کے کرداروں میں سے، یہ ان کی خدمات میں سے. بچوں کو نہیں، آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تبھی ہم لوگ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. اور ان کے بعد سب سے اہم کردار جو آتا ہے وہ سید احمد شہید بریلوی کا آتا ہے، جن کی مکمل داستان ہے. اگر دیکھا جائے تو 1786 میں یہ رائے بریلی لکھنؤ میں پیدا ہوئے، چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے. پلس ان کے فادر کا جب انتقال ہوا 1806 میں، تو یہ دلی سے موو کر گئے کہاں؟ مدرسہ رحمیہ میں. اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے جو اس وقت شاہ عبدالعزیز چلا رہے تھے مدرسہ رحمیہ کو، ان کے انڈر میں 2 سال رہے 18 سال کی عمر میں، اور انہوں نے قرآن اور حدیث کے اوپر بہت زیادہ عبور حاصل کر لیا تھا. اچھا، کیونکہ سید احمد شہید، آپ شہید سے اندازہ لگا رہے ہوں گے، تو یہ مین آف ایکشن تھے، یہ مین آف اسکالر بہت ہی کم تھے. ان کو صرف چیزوں پہ عبور حاصل ہوا، کس کے اوپر؟ قرآن اور حدیث کے اوپر، بیسکس کے اوپر. جب انہوں نے حاصل کر لیا تو 1810 میں یہ نکل کر دلی سے موو کر کے کس کے پاس آ گئے؟ پٹھان ملٹری لیڈر میں عامر خان کے پاس آ گئے، جدھر انہوں نے یوروپین ویپنریز کے اوپر سب سے زیادہ مہارت حاصل کی. اچھا، عامر خان جو ہیں یہ دنگل یا غزنی کے کوئی ہیرو نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. یہ پٹھان اس وقت افغانیوں کے اور یہاں کشمیر کا پورے علاقوں میں جو سب سے اہم کردار چل رہا تھا وہ نیکا کا چل رہا تھا. تو یہ وہ ہیں جن کے اندر یہ انہوں نے ساری چیزوں کو سیکھا ہے. تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا. پلس پھر 1821 میں یہ موو کر جاتے ہیں مکہ حج کرنے. 2 سال وہاں کرتے ہیں، عربیہ میں رہتے ہیں، کانٹیکٹس کرتے ہیں اسکالرس کے درمیان، اسلام کا تعلیمات کو مزید حاصل کرتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں سے، اور پھر دنیا میں پھیلاتے ہیں کیونکہ وہاں کے ساری دنیا کے مسلمان آئے ہوئے تھے. تو یہی ہوتا ہے کہ ان سے بہت زیادہ تعلیمات حاصل کی. تعلیمات حاصل کرنے کے بعد یہ مذہبی اور سماجی یعنی کہ ریلیجس اور سوشل ریفارمس واپس لے کر آئے. جب وہ واپس سے انڈو پاکستان میں آئے 1823 میں، یعنی کہ یہاں کے علاقوں میں آئے، تو انہوں نے پھر ایک چیز کو بڑی اہمیت دی، دیٹ از نون ایز پریپریشن آف جہاد. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا مین آف ایکشن تھے، تو جہاد کے کانسیپٹ کو انہوں نے بہت زیادہ ترجیح دی، جس میں ان کی ایک پوری موومنٹ آتی ہے، تحریک آتی ہے، جس کو بولتے ہیں تحریک مجاہدین، اسٹرگل آف فریڈم فائٹرز. اس وقت کے حساب سے جو بہت زیادہ یہاں پر سکھوں نے مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا ہوا تھا، کیونکہ مسلمان اپنی چیزوں کو بھول چکے تھے. کیوں؟ اس میں پہلی چیز جو تھی وہ کیا کہتی؟ فائٹ اگینسٹ کرپٹ پریکٹس اینڈ انوویشن اسلام. خراب طرز عمل اور بدنیت جو یہاں پہ قائم ہو چکی تھی اس کے خلاف پہلا جہاد. دوسرا انڈیویجول ججمنٹ، انفرادی فیصلہ جو خود لینا چاہیے، ہم وہ کرنا بھول گئے تھے، دوسروں پہ ڈپینڈیبل ہو گئے تھے. اچھا، پلس صوفیزم، صوفی اصلاحات کو واپس سے اجاگر کرنا. پولیٹیکل سپیورٹی جو سیاسی عظمت تھی اسلام کی جو مسلمانوں کی تھی اس کو واپس سے اجاگر کرنا، ری اسٹیبلش کرنا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس میں اس وقت کے حساب سے فریڈم فائٹرز مسلمانوں کو یہاں پہ کہا جا رہا تھا، مجاہدین کہا جا رہا تھا. اور یہی بات تھی کہ سکھوں نے سب سے زیادہ پھر حملہ کیا بنگال میں اور یہ جنوبی ایشیا کے کچھ علاقوں میں. اور پھر سکھوں نے جب 1826 میں اکورا کے مقام پر جب سید احمد
اور ان کے فالوورز پر حملہ کیا تو ان کو شکست ہوئی. شکست ہونے کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ جو اس وقت کے یہ لیڈ کر رہے تھے سکھوں کو, پھر اگین ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. سیکنڈ جنگ ہزاروں میں ہوتی ہے, پہلی جنگ اوکارا میں ہوتی ہے, دوسری جنگ ہزاروں میں ہوتی ہے. اور یہاں پہ اگین سکھوں کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو سکھوں کو ہرایا جاتا ہے. اور ہم لوگ آج کے دور میں سنگھ از کنگ اور سنگھ از بلنگ اور راہداری, تو ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے. ماضی سے مستقبل ہوتا ہے لوگوں کا, لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ہم بھلا گئے. سکھوں کے حساب سے بھارت میں سکھوں کی بھی نسل کشی ہوئی ہے, لیکن 1984 میں یہ ہوئی تھی. لیکن کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم فوراً ہر چیز کسی کو مہیا اس طرح سے, یا کسی کو اتنی, کیونکہ وہ بھی ہمیں اہمیت دیتے ہیں, ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے ماضی نہیں بھولنا چاہیے اس لحاظ سے. کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ انہوں نے پھر, کیونکہ مسلمان بہک جاتے ہیں, کچھ مسلمانوں کو خرید لیا, کیونکہ میں ڈسکس نہیں کروں گا, وہ ماسٹرز لیول پر ڈسکشن کیا جاتا ہے. تو 1831 میں پھر رات کے اندھیریوں میں یہ اٹیک ہوتا ہے. صرف 80,000 کے قریب, 90,000 کے قریب انٹلیکچوئلس اسکالرس لکھتے ہیں, دانشور لکھتے ہیں کہ 600 آدمیوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور پھر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس میں سید احمد بھی ہوتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں. اب یہ وہ چیزیں جو بیک فائر ہوتی ہے, جو آج بھی سکھوں کو بڑا عجیب اور بہت برا لگتا ہے کہ اس وقت یہ ہوا. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو تو اسی وقت فوراً امیر المومنین کمانڈر آف بلیورس کا خطاب ملتا ہے سید احمد کو, اور شہید کا خطاب ملتا ہے بالا کوٹ کے مقام پر ہوتی ہے. 1831 میں باقاعدہ ان کی وہیں پہ قبر اور مقبرہ بنا دیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ منسیرا میں, اور یہ بالا کوٹ کے مقام پر بھی ہے. اور اس سکھوں نے باقاعدہ اس وقت آرمی جو تھی, ٹروپس تو تھے, انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کیا تھا. اب وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر ہم لوگ اپنی چیزوں کو بھلا دیتے ہیں. ان کا بھی سب سے اہم کردار تھا جہاد کا, کیونکہ جہاد بھی ایک اسلام کا ستون ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سب چیزیں بھلا کر بیٹھے ہیں. ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور بڑے اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. بڑوں کا تو پتہ ہی نہیں, بڑوں کو نہیں پتہ تو چھوٹوں کو کیسے پتہ چلے گا. تو یہی وہ چیزیں جو ہمارے اہم کرداروں میں تھی اسلام کو, اس لیے اس وقت اسلام اتنا زیادہ اہم تھا, مسلمان اتنا زیادہ اہمیت کے عامل میں تھے, لیکن ہم آج بھلا گئے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو شیئر کریں, کامنٹ کریں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہو تو بھی شیئر کریں, کامنٹ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ان بچوں, ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.